کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام دن کا کیسے روزہ ہوگا؟ رات کا نبی صلی اللہ قیام. علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم کیا نہیں. بات ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج اس دوستوں ویڈیو کو واسطے لائک ایک کریں، ویڈیو گین ہمارے کے ہیں، چینل کو لیکن سبسکرائب تو کر پتہ بیل ہے آئیکن ضرور آج پریس کریں۔ ماہ رمضان دا پہلا روزہ آئی. مفتی طارق مسعود دی پیارا سا بیان جنہاں اس بیان دے وچ فرماندے پے نے کہ ترابی عورت تے جائز ہے یا ناجائز ہے. اج اساں وہ بیان سن سو تے تساں ساڈے نال جڑے رہو تے سارے چینل کو جڑے نویں دوست ہیں وہ چینل کو کر کے سبسکرائب لائک تے مفتی طارق مسعود دی پیارے پیارے بیان اور پیاریاں پیاریاں گلاں تساں سا مل کر سننے ہیں. نال ساڈے نال ساتھ دے سو تے اے جڑا نہیں طارق مسعود دا جڑا بیان ہے اے تلے ڈسکرپشن میں اسی وہ بھی تو سمجھ کے دیکھنے تے جناب ساڈے نال جڑے رہو تے دوستاں دا ریکویسٹ ہے بھی چینل ضرور سبسکرائب کر گن سو تو ویڈیو کرنے سٹارٹ. مفتی طارق مسعود. اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل. مسائل کا حل. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. کیا بات ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے. اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام اچھا سنتوں سے دوستو زیادہ تاکید تو کو ساکو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ چھوڑن وسلم واسطے نے نا جہاں اس بھی تا پتہ ہونا صیام چاہیے رمضان کا ساکو. ذکر کیا قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ دن قیام کا کیسے روزہ ہوگا؟ رات کا نبی صلی اللہ قیام. علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم کیا نہیں. بات ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں. اچھا دوستو بیان اس تے سنن والے ہوندے نے بھی تساں سانا جڑے اس بیان سن کے لیکن اپنے آپ کو تھوڑے نالج کو ٹیٹ کر سکتے اس ہیں. لیے اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھے. جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اچھی گل اور سنت زبردست مؤکدہ کا حکم یہ ہے جڑا کہ کبھی نہیں کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح بہت اچھی گل، بہت اچھے بیان جڑے نہیں طارق مسعود دے بہت ہی اچھے اچھے بیان ہوندے نے. ریکویسٹ ہے کہ تساں ڈیٹھے کرو اور سنے کرو. بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا. تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کر سکتے ہو. شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. کیا بات. خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت ماہ رمضان دے وچ تو پتہ ہے روزے تراویح تو بغیر تو ہوندے نہیں. اس میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. کیا بات ہے. عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. یہ بھی دوستو بہت ہی اچھی گل ہے. لاہور سے عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے. کیا بات ہے. بڑی 100% جیڑی نہیں سے ملتی ہے
لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیر نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ بہت اچھی گل ہے، بہت تو ہی۔ اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تھی، آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے، خود نماز پڑھاتے اور تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، کیا بات، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، کیا جیسے کہ بات، آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں ہو، بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بھی دوست ایک بہت بڑا پوائنٹ اور بہت اچھی گل ہے جڑی، تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اعجاز انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بہت ہی اچھی گل۔ اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ یہ دوستو آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی مفتی طارق مسعود، لیکن اس سے اچھے بیان اور اچھی گلاں سنن واسطے ساڈا بھی چینل سبسکرائب کر گنو تے ریجنل لنک تلے اسی وہ بھی تساں ون کے دیکھو۔ آج خیر نال پہلا روزہ تقریباً جس ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کرے ساں تے اس ٹائم پہلا روزہ تقریباً کھل چکا ہو سی، تے جناب اس ماہ رمضان دے وچ سانو بھی دعاواں یاد رکھے سو تے مفتی طارق مسعود دے پیار بیان سنن واسطے سارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کرے سو۔ میں ڈیلی اس طرح دی ویڈیو گھن کے آندا رہنا، تے جناب سانو دیو اجازت، ملنے کسی اگلی ویڈیو چ۔ اللہ حافظ۔